سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ آج پروگرام کا آغاز ہی پاکستان زندہ باد سے کروں گی، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور میں جب کہتی ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے بھی پہلے، ہماری سانسوں سے بھی پہلے پاکستان، کیونکہ یہ سرزمین ہے، یہ ٹکڑا ہے، یہ مٹی ہے، یہ ہماری دھرتی ماں ہے تو ہم ہیں۔ اور جس بھی دشمن نے اس دھرتی پر میلی آنکھ سے دیکھا، اس کی آنکھ نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے ہمارے پاس ہماری پاک افواج، بری بحری فوجیں تمام تر جو ہے وہ اپنے محاذ پر لڑ رہے ہیں۔ اور اس وقت بھارت کی طرف سے جو ڈرونز بھیجے جا رہے ہیں، ڈرونز اندازیاں کی جا رہی ہیں، جو شہروں میں جو ہے میزائل بھیجے جا رہے ہیں، جو بھی یہ اوچھے ہٹکندے بھارت کی طرف سے ہو رہے ہیں، اس کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے اس وقت پاک آرمی۔ صورتحال یہاں پر جو ہے وہ یہ آن پہنچی ہے کہ بھارت نے جس طریقے سے ایل او سی پر فائرنگ کے واقعات کیے، نہتے شہریوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، یہاں پر باقاعدہ طور پر شہری علاقوں میں دیکھیں جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہے جنگ کے جدھر مرضی منہ اٹھا کے جو ہے وہ جنگ کا آغاز کر دیں اور جو مرضی کرتے پھرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جنگ کے بھی کوئی قاعدے قانون ہوتے ہیں، لیکن بھارت ایسا جو ہے وہ کاش کہ ان میں تھوڑی بہت جو وہ غیرت موجود ہوتی کہ نہتے بچے، عورتیں اور جو شہروں میں رہنے والے جو لوگ ہیں، سوسائٹیز، یہ وہ ان کو نشانے بنائے جا رہے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ چھپ کر یہ دشمن جو ہے وہ وار کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ 6 اور 7 تاریخ کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے ہماری پاک آرمی نے، اور میں نے یہ 7 مئی کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ 6 اور 7 مئی کا جو ہے وہ بتایا بھی تھا کہ بھارت کے ایئر بیس سے جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں، اور ہمارے بہت سے سینئر اینکر پرسنز بھی جو ہے وہ یہ بتا چکے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی ڈرامے بازی جو ہے وہ رات کے 2 بجے جو ہے انہوں نے تماشا کرنا ہے، کیونکہ یہ بھارت ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے۔ 1965 کی جنگ میں بھی انہوں نے جو ہے وہ یہی تماشے کیے تھے کہ رات کو وار کرتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ رات کو پاکستانی سارے سو رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ جن پر یہ وار کر رہے ہیں وہ راتوں کو بھی جاگتے ہیں اور دن میں بھی جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ ہماری سوئی ہوئی عوام نہیں ہے، یا سوئی ہوئی قوم نہیں ہے کہ 24 گھنٹے جو ہے وہ سو رہے ہیں اور ان کے جو ہے وہ ہم جواب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ ہماری پاک افواج نے اور خاص طور پہ ہماری ایئر فورس نے جو ہے وہ بہترین جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان کے بہت سے ڈرونز بھی گرائے، اور بہت سے جو ہے وہ ان کے رافیل طیارے بھی جو ہے وہ گرائے گئے، جس میں ان کو اربوں خربوں روپے کا جو ہے وہ نقصان بھی ہوا۔ لیکن یہ نقصان ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ایک سیڈس پرسنالٹی ان کے پاس ہے جس کا نام ہے مودی۔ یہ وہ نریندر مودی ہے جو پاگل ہے۔ یہ میں باقاعدہ طور پہ ایز اے ماہر نفسیات اتھینٹکلی یہاں پر جو ہے وہ بات کر رہی ہوں کہ یہ سائیکولوجیکلی ایک نارمل انسان نہیں ہے، اس کو بہت سی مینٹل ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے یہ ایک سیڈس پرسنالٹی بن چکا ہے جس کو تشدد پسند ہوتا ہے۔ سائیکولوجیکل ٹرم میں ہم سیڈس پرسنالٹی اس شخصیت کو کہتے ہیں، اس انسان کو کہتے ہیں جو تشدد پسند ہوتا ہے اور تشدد دیکھ کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ نہ بھارت نہ پاکستان اس وقت اس سچویشن میں نہیں ہے کہ اس طرح کی جنگ جو ہے وہ چھیڑی جاتی، لیکن آغاز بھارت نے کیا ہے، اختتام پاکستان کرے گا، کیونکہ اب ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جواب تو ہم نے آپ کو دینا ہے، اور جواب تو آپ کو مل کے رہے گا، اور جواب مل رہا ہے۔ اربوں خربوں روپے کا بھی رافیل طیاروں کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، ابھی مزید نقصان باقی ہے۔ ایئر بیس تباہ ہوا ہے اور سفید جھنڈا لہرا دیا وہاں پر۔ سفید جھنڈے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سفید جھنڈے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں معاف کر دیں۔ یہ سفید جھنڈے کا مطلب ہوتا ہے انڈیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں معاف کر دیں۔ اب آپ کی معافی نہیں ہے، کیونکہ آغاز آپ کر چکے ہیں، اختتام ہماری پاک آرمی کرے گی، وہ پاک افواج کرے گی جس کے پس پشت عوام کھڑی ہے۔ اور یاد رکھنا، جس کے ساتھ عوام کی طاقت ہوتی ہے، جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی طاقت ہوتی ہے، جو کہ پاکستان کی سرزمین کے لیے جو ہے وہ شہادت کا جذبہ لے کر اپنے محاذ پہ لڑنے والا ہمارا ایک ایک سپاہی ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے ہر اس سپاہی کی جان جو قیمتی ہے، لیکن اگر وہ جام شہادت نوش کرتا ہے اپنی ملک اور اپنی دھرتی کی حفاظت کے لیے، تو وہ ہمارے لیے اس کی جو تدفین ہے، اس کا جو جسد خاکی ہے، وہ ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ ہم مرنے سے گھبرانے والی قوم نہیں ہے۔ ہم ہر وقت سر پہ کفن باندھ کر جو ہے وہ لڑتے ہیں۔ ہم صحافی بھی جو ہے وہ سپاہی ہیں، اور ہماری قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ 2 ہی چیزیں جنگ میں شامل ہوتی ہیں، ایک تلوار اور ایک قلم۔ قلم کی طاقت کس کی ہے؟ صحافی کی، ایک رائٹر کی، ایک اینالسٹ کا تجزیہ جو ہے وہ ضروری ہے۔
اس وقت میں پازیٹیو رہنا پاکستانی قوم کے لیے بہت ضروری ہے. کوئی شرپسندی پھیلانے کی ضرورت نہیں, کوئی خوف میں آنے کی ضرورت نہیں, کوئی جو ہے وہ تکلیف میں آنے کی ضرورت نہیں. مسلسل اپنے کام جو ہے وہ جاری رکھیں, جہاں جانا ہے جائیں. اگر اللہ نے شہادت کی موت لکھی ہے تو شہید ہو کر ہی مریں گے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہماری پاک افواج, ہماری جو بری اور بحری فوج ہے, اس نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے آبی دہشت گردی کا, اور ہمارے آبی ذخائر کو جو ہے وہ بھارت کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. بات بہت لمبی ہے, تفصیلاً اس پہ گفتگو کریں گے, لیکن ابھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کرنل ریٹائر عبید مسعود صاحب, جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں, اپنا تجزیہ رکھتے ہیں. کرنل صاحب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے پروگرام میں بات چیت رہے گی. شیخ محمد یونس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ پروگرام میں ہوتے ہیں, اور ہم بہت ساری جو ہے وہ سٹی رپورٹنگ کے حوالے سے اور بہت سارے جو ہے وہ اداروں اور محکموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آج بھی جو ہے وہ ہم اپنے پاک آرمی اور پاک افواج کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کریں گے اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں جو شیخ محمد یونس صاحب نے تیار کی ہے, اس کے بعد آ کر اس پر بات کرتے ہیں. منگل اور بدھ کی درمیانی شب دنیا کی فوجی تاریخ میں اس اعتبار سے یادگار کہلائے گی کہ اس کے دوسرے نصف حصے میں پاکستان کو جارحیت کا نشانہ بنانے والے ملک بھارت کو ایسی منہ کی کھانی پڑی کہ اسے لائن آف کنٹرول پر واقع جوا کمپلیکس پر سفید جھنڈا لہرا کر اپنی شکست تسلیم کرنا پڑی. بھارت نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر بزدلانہ حملہ کرتے ہوئے مظفر آباد, کوٹلی, باغ, احمد پور شرقیہ, مرید کے اور بہاول پور سمیت مختلف مقامات پر اپنی فضائی حدود سے میزائل فائر کیے, جن میں سویلین آبادی اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس حملے میں 8 شہری شہید, 35 زخمی ہوئے, جبکہ نکیال سیکٹر میں گولہ باری سے 2 طالب علم بہن بھائی شہید ہو گئے. پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کپواڑہ, بارہمولہ, راجوری, کارگل, لیا, پونچھ اور اخنور سمیت کئی مقامات پر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا, جبکہ پاک فضائیہ نے دشمن کے 3 رافیل طیارے, 1 سکھوئی طیارہ, 1 مگ طیارہ مار گرایا. صبح تک سیکورٹی ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق دشمن کے 6 طیارے زمین بوس ہوئے, میں سے 5 کی باضابطہ تصدیق ہو چکی ہے. 3 ڈرون طیارے اور کئی کوارڈ کاپٹرز گرائے جانے کی اطلاعات بھی ہیں, جبکہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر دھنیال سیکٹر میں جبکہ پوسٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا, جس سے ہندوستان میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا. پاکستان کے تمام طیارے محفوظ ہیں. کنٹرول لائن پر گولہ باری سے بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی بھی اطلاعات ہیں. پاکستان کی فضائی حدود 48 گھنٹے کے لیے بند کر دی گئی ہیں. یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی, یہ جنگ بھارت نے شروع کی ہے, لیکن اس کو ختم پاکستان کرے گا. پاکستان کی فوج ہر لمحہ تیار ہے, پاکستان کا بچہ بچہ شہادت کی موت مرنے کے لیے تیار ہے. بھارت یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے شہیدوں کا لہو جو ہے وہ بھول جائیں گے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, پسے پشت کھڑے ہیں, اور ہم پہلے سے بھی زیادہ بھارت کو عبرت کا نشانہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور بنا چکے ہیں اور بناتے رہیں گے, اور یہی اسی طریقے سے جو ہے سلسلہ چلتا رہے گا. کیونکہ ان کی فوج جو ہے وہ تو راکھ میں ملے گی, جیسے ان کا ایئر بیس تباہ ہوا, جیسے ان کے جو ہے رافیل طیارے تباہ ہوئے, جیسے ان کے جو ہے وہ جاسوس ڈرونز مارے گئے, جیسے ان کے جو ہے وہ لیے پاکستان کی جو ایئر فورس ہے ہماری جو باقاعدہ طور پر تیار ہے, ہماری پاک فوج جو ہے وہ ہر جگہ اپنے مورچے سنبھالے ہوئے ہے, اور ہماری عوام بھی جو ہے وہ باقاعدہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. لیکن میں عوام کو اتنا ضرور کہوں گی کہ صبر اور تحمل سے, استقامت سے کام لیں. کسی قسم کے غلط کمنٹس یا غلط چیزوں کا جو ہے وہ استعمال کسی بھی ویڈیو کے نیچے یا ویسے نہ کریں. اس وقت پاکستانی عوام کے متحد ہونے کی ضرورت ہے. سیاسی انتشار میں جو ہے وہ بالکل مت آئیں, اپنی پاک فوج کے خلاف کوئی بات مت کریں. یہ ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکستانی ہیں. دشمن اس وقت ہمارے گھر میں گھس چکا ہے, یاد رکھیے گا, اور جب دشمن آپ کے دروازے تک آ جائے تو پھر اپنے گھر کے شیر کو نہیں مارتے, ورنہ ارد گرد کے جو کتے ہیں, جو نالائق کتے ہیں بھارت جیسے, وہ چیر پھاڑنے کو جو ہے وہ کھانے کو دوڑتے ہیں. یہ شیر ہی ہیں جو ہمیں بچائیں گے. تو ان شیروں کے لیے جو ہے وہ یہی کہوں گی کہ ہماری پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ آج ان کو یہ یقین دلائیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ کرنل ریٹائر عبید مسعود صاحب ہیں. عبید مسعود صاحب بتائیے گا, بھارت کے ہمیشہ سے یہی کام ہو رہے ہیں, پروپرگنڈا کرتے رہتے ہیں, میڈیا دیکھ لیں ان کا شور مچاتے رہتے ہیں. جاہل ترین لوگ انہوں نے اینکر جو ہے وہ بٹھائے ہوئے ہیں, نہ ان کو تمیز ہے بات کرنے کی, نہ ان کو گھٹیا پن کا. انہوں نے
ان کو ذرا حیا نہیں ہے کہ اگر یہاں پر جو ہے وہ لوگ مریں گے تو انڈیا میں بھی لوگ مریں گے؟ ابھی تو ہماری پاک فوج نے جو ہے وہ ان کے رہائشی علاقوں پر جو ہے وہ وار نہیں کیا. اگر یہ وار ہو گیا تو پھر تو بات جو ہے وہ برابری پر جو ہے وہ آ جاتی ہے، جبکہ ہماری عوام تو کہہ رہی ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ کریں. انہوں نے ہمارے لوگ مارے ہیں، انہوں نے ہمارے نہتے مسلمان مارے ہیں، پاکستانی مارے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ یہ ہو. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر نبیہ، پہلے تو جو آپ نے شروع میں بات کی بہت اچھی بات کی کہ ہمارے عوام کو بیسیکلی ٹرسٹ رکھنا ہوگا اپنے فوج پر. بالکل. اور اس کی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گا. آپ ان کے ایکٹس سے، انڈینز کے ایکٹس جو بزدل جو میڈیا کے اوپر وہ پروپیگنڈا کر کے اور ایک غلط پروپیگیٹ کر کے انسیڈنٹ بنا کے تو اس کے بعد دنیا کو دکھاتے ہیں، لیکن ان کے اندر فیس ٹو فیس فائٹ کرنے کی ہمت نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ نے دیکھ لیا کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ جو میزائل اٹیک کیے سو کالڈ ہماری مسجدوں کے اوپر اور شو یہ کیا کہ یہ دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے، بزدلانہ کارروائی کی. اور اس کے بعد ہماری جب ان کی ایئر فورس کے جہاز آئے اور ہمارے پی ایف نے فیس ٹو فیس کیا تو ان کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا. وہ کبھی بھی فیس ٹو فیس لڑنے کی جرت پاک فوج کے ساتھ نہیں رکھ سکتے. ابھی یہ جو لیٹلی ابھی جو یہ میزائل انہوں نے ڈرون کیے ہیں، یہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اسرائیل کے ساتھ جاؤں گا. آپ دیکھیں ان کا جو گارڈ نیتن یاہو کے ساتھ ہے، وہیں سے ہے. انہوں نے یہ اسٹریٹجی لبنان کے ساتھ یہ شروع کی تھی. انہوں نے کہا کہ پہلے ہم یہاں ڈرون بھیجتے ہیں، کیونکہ انسان ان کا جو ہندو ہے وہ بیسیکلی بزدل ہے، وہ فائٹ نہیں کر سکتا. انہوں نے ایک چھوٹی مشینری لے کر اس کے بعد اپنی سائیکولوجیکل برتری حاصل عوام کے درمیان کرنے کے لیے انہوں نے ڈرون اٹیک بھیجے تاکہ ہم کہیں گے کہ جی ہم نے حملے کیے. اور سائیکولوجیکلی تو یہ پاکستانی عوام کو بیٹ نہیں کر سکتے. ہمیں یہاں ہمارے عوام کے اندر سینٹیمنٹ ضرور موجود ہے، مسلم کے اندر ایک جذبہ ایمانی اور جہاد موجود ہے. اور جنگ کبھی بھی طیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگ جذبے سے لڑی جاتی ہے. یہ جذبہ نہیں ہٹا سکتے آپ. جی، مزہ تب آتا ہے جب پی ایف کے اندر ایک پائلٹ بیٹھا ہے، وہ اس کو آپریٹ کر رہا ہے، ان کے پائلٹس آئے ہیں، ہم نے ان کی تباہی مچائی ہے. آج فزیکلی ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایون بارڈر کے اوپر بھی لڑ سکے. وہ یہی کام کریں گے، چھوٹے سے ڈرون بھیجیں گے. اور ہمارے لوگوں کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ پینک میں نہیں آنا، یعنی اس بات کو یہ نہیں لینا کہ ہماری کوئی ہم اس سے ہار گئے ہیں یا خدا نہ خواستہ ہم کوئی ایکشن نہیں کر رہے یا وہ چیزیں. پاکستان آرمی جب بھی اسٹرائک کرے گی کیلکولیٹو کرے گی، انشاءاللہ پلاننگ کے تحت کرے گی. اور ایک میں سینیارو کے اس میں بھی کرنا چاہوں گا. جی، ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ پنجاب ہے، جی، یعنی سکھ ہیں. جی، سکھ سارے جو ہے پاکستان، آپ نے ریسنٹلی بیان میں سنا ہوگا، انہوں نے پاکستان کے حق میں بیان دیا. انہوں نے مودی کے خلاف بولا کہ یہ جو حملہ کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، یہ جو الزام لگا رہا ہے پاکستان کے اوپر غلط کر رہا ہے. جی، تو ہماری سائڈ کے اوپر جو ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے وہاں بھی ہمارے سکھ بھائی ہیں. اس کے علاوہ جو ہم کشمیر کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اندر بھی ہمارے مسلمز ہیں. بالکل، ہمیں تو بڑے دیکھ بھال کے چلنا ہے، ہمیں بہت دیکھ بھال کے ایریا چوز کرنا پڑے گا کہ جہاں پر ہم نے اس چیزوں کا خیال کرتے اور میکسیمم کولیٹرل ڈیمیج ہم کریں. اسی لیے عوام کو چاہیے کہ صبر رکھے، تحمل رکھے. ہماری فوج کو پتہ ہے کہاں بار کرنا ہے. عوام کو ٹرسٹ کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جنگیں لڑی جا سکتی ہیں، ہمارے دور کی پہلی جنگ ہے، جذبے بہت بلند ہیں، ہم نے تو پہلے کبھی جنگیں دیکھی نہیں ہیں. اور پیشنس جو ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے ہم بدلہ نہیں لیا، بدلہ تو ہم لے چکے ہیں. ہم نے انہوں نے ایک میزائل اٹیک کیا، ہم نے ان کے 5 طیارے مار گرائے اور 25 سے زیادہ ڈرونز جو ہیں وہ ہم نے ان کے مار گرائے ہیں. اور ان کے جو پائلٹس ہیں ابھی ڈر رہے ہوں گے بالکل کہ ہم کیسے جا کے آپریٹ کرنے جائیں. اسی لیے تو جو ہے وہ انہوں نے ڈرونز کا جو ہے وہ مشینی سہارا لیا ہے، بندے نہیں بھیج رہے. وہ صرف اور صرف انہوں نے پاکستان کی حدود میں یہ داخل نہیں ہو سکتے. جی، اصل بات یہ ہے کہ وہ ایلو سے ان کا فزیکلی آئے نا، میدان میں آئے، آمنے سامنے لڑیں، پھر پتہ چلے کہ مودی کیا چیز ہے. مودی جو بہت باتیں کرتا ہے پھر اس کو پتہ چلے. وہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے، اسرائیلیوں کی اسٹریٹجی، ان کے ساتھ مل کے اس کے اوپر وہ اسٹریٹجی کے اوپر ان کے آئیڈیاز پہ وہ بیٹھ کے کام چلا رہا ہے.
اور وہ چیزیں کر رہا ہے. مودی کو یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ویٹ, آپ کو ایسی جگہ پہ سٹرائک ملے گی کہ آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے. ابھی بھی ایک مل گئی ہے. یہ تو جو 5 طیارے گرانا کوئی مذاق نہیں ہے. 5 طیارے ان کے گرائے ہیں جس کے بارے میں فرانس کہتا ہے کہ یہ آج تک رافیل گرا نہیں ہے. اور پاکستان ایئر فورس کے شیروں نے, پاکستان ایئر فورس کے جو پائلٹ ہیں جن کی ٹریننگ دنیا مانتی ہے, انہوں نے ان کی تباہی مچائی ہے. میں تو کہتی ہوں شاباش پاکستانی عوام اور شاباش پاکستانی فوجی جس نے اتنا کام کیا. سر یہ چھوٹی بات نہیں ہے, ہماری عوام کو سمجھنا ہوگا کہ یہ بہت بڑی جنگ, اس ٹائم ہم حالت جنگ میں ہیں, لیکن ہم نے جذبے اور بڑھانے اپنی فوج کے. 1965 کی جنگ میں جو ہے وہ ترانے ہوتے تھے, اور ہم جیسے جو ہے وہ اینکر پرسن جو اس دور کے ہوتے تھے وہ جذبہ حب الوطنی کو جو ہے وہ سرشار کرتے تھے, وہ غلط باتیں نہیں کرتے تھے, پروپیگنڈا نہیں پھیلاتے تھے, خلاف باتیں نہیں کرتے تھے. عوام بھی ایسی تھی. ہمیں پتہ ہے عوام کے سینٹیمنٹس ہیں. میں کہتا ہوں آج ہمیں پتہ ہے, فورس کو پتہ ہے کہ عوام ساتھ ہے. آج ہم بارڈر پہ حملہ کرنے جائیں, یہ عوام ساری ساتھ ہمارے ساتھ جائے گی ویپن پر. بالکل جائے گی. اور صرف مسئلہ ایک چیز, عقل مندی سے لیڈرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ لیں جو سب کے لیے بہتری ہو. جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہوتی, لیکن جب بھی پاکستان آرمی یا جب بھی سٹرائک کرے گی وہ کیلکولیٹو کرے گی. وہ ٹائم دور نہیں ہے, وہ بہت بار اپرچونٹی دے رہی ہے. نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ وہ بتا رہی ہے کہ یہ چیز مودی کر رہا ہے, یہ چیز فردر ایسکیلیٹ ہو کے آگے دنیا میں 2 ہی وائرس ہیں. جی آج میری بات سنہری حروف سے لکھ لیں, دنیا میں 2 ہی وائرس تھے, ایک کرونا وائرس اور ایک یہ مودی وائرس. بالکل, یہ 2 ہی وائرس ہیں دنیا میں جو خطرناک ترین جو ہے وہ صورتحال اختیار کر گئے ہیں. کہ لیکن ہم نے, پاکستان واحد کنٹری ہے جس نے کرونا وائرس پہ کنٹرول حاصل کیا تھا. یاد رکھنا ہمارے ہاں سب سے کم اموات ہوئی تھی. تو اب باری مودی وائرس کی ہے. اب مودی جو ہے نا وہ اپنی خیر منائے, کیونکہ کرونا وائرس کو پاکستان میں ختم کر دیا گیا. اب مودی وائرس جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ ختم ہوگا. اور یہ جو اندر کے غدار ہے نا, جو منافقین ہیں, بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ, منافقت نہ کرو. یہ منافق جو ہے نا, تم بھی جو ہے وہ ایسی دردناک موت مرو گے. جو اندر کی منافقت ہوتی ہے, جو اندر کی باتیں جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہیں نا ادھر, یہ بڑی خطرناک کام ہے. شیخ صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ غدار بھی تو ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, میں یہ آپ نے جو بھی کہا مودی کے بارے میں نا وہ بہت کم ہے, بہت کم ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. بیسیکلی اگر اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے نا, یہ بیسیکلی ایک چائے والا تھا, یہ چائے بیچتا تھا. اور چائے بیچنے والے کی کیا مینٹلٹی ہوگی, کیا اس کے جو ہے نا اس کے ذہن مائنڈ سیٹ اس کا کیا ہوگا, اور کیا وہ کر سکتا ہوگا. اصل میں یہ بدقسمتی ہے انڈیا کی, ہندوستان کی, کہ ان کے اوپر ایسا ایک گھنونا بندہ مسلط ہو گیا ہے کہ جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انسانیت کیا چیز ہے. انسانیت کی چیز ہے, پاگل ہے نا. اور دوسری بات میں یہ کروں گا ڈاکٹر صاحب, آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میری بات جو ہے نا یہ انڈیا تک جانی چاہیے کہ اس کو جو پروٹیکٹ کرنے والے جو انڈین میڈیا ہے, شرم آنی چاہیے. میں یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان کے اندر بھی انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور جس طریقے سے یہ مودی کے ان گنونے عملوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, یہی پروٹیکٹ کرتا آیا ہے, یہ انڈین میڈیا ہی پروٹیکٹ کرتا آیا ہے آج تک مودی کو. جو مودی وائرس جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیا اس نے. اب 3rd ورلڈ وار کی طرف جو ہے وہ بات چلی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر آپ اسی معاملے کی بیک گراؤنڈ میں آپ جا کے دیکھیں کہ ہر جگہ پہ پاکستان کی فوج ان کے جو ہے نا ہر عمل سے اوپر نظر آ رہی ہے. بالکل اوپر نظر آ رہی ہے. انہوں نے اٹیک کیا ہے, پاکستان نے بہترین ڈیفینس کیا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان پاک فضائیہ کے سربراہ کو, جنرل ظہیر صاحب کو, کہ جس طریقے سے انہوں نے, جس حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے ان کو رافیل طیارے کو گرایا ہے. اور رافیل طیارہ ڈاکٹر صاحب گرنا, یہ سمجھے کہ انڈیا کی موت ہے. اور یہ اس کے شیئرز گر گئے ہیں, اس کمپنی کے شیئرز گر گئے ہیں, فرانس والے پریشان ہیں. اور یہ کل یہ بھی خبر چل رہی تھی فرانس والوں نے وہ باقی رافیل طیارے ان سے واپس مانگ لیے ہیں.
ابھی اس کی बेइज्जती करवा दी है राफेल तैयारों की। وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو پائلٹ ہے، پاکستان کی جو آرمی ہے، پاکستان کی جو فضائیہ ہے وہ ویل ٹرینڈ ہے، آپ کو یہ طیارے چلانے نہیں آتے، آج تک ہمارا طیارہ نہیں گرا، تم نے ہمارے طیاروں کا، ہمارے ملک کا نام بیڑا غرق کر دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ ٹریلینز ڈالرز کی ان کی انویسٹمنٹ ہے رافیل پہ، پوری دنیا کو انہوں نے ایک رول ماڈل بنا کے دیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ چیز ہے، اور انڈیا نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو پھر مودی پہ لانتے بے شمار دیں نا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ کہوں گا، میں جو انڈین اینکرز ہیں ان میں ایک میجر ہے جو کتے کی طرح بھونکتا ہے، وہ تو بھونکنا ہی اس کا کام ہے۔ اچھا میں یہ کہتا ہوں تم ریالٹی کی طرف آؤ، تم ریالٹی کی طرف آؤ، اور گالیاں دینے میں اور بدتمیزی کرنے میں تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہماری تربیت نہیں ہے ایسی۔ تمہاری تربیت گائے کا پیشاب پی کے کی گئی ہے، ہماری تربیت ہمارے بڑوں نے آب زمزم پلا کے کی ہے، تمہاری تربیت میں ہماری تربیت میں فرق ہوگا۔ اگر تم کہتے ہو کہ پاکستان نے جواب نہیں دیا، پاکستان نے جواب اس لیے نہیں دیا وہاں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہاں ہمارے سکھ بھائی ہیں۔ کرنل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، انسانیت کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے۔ ہمارے اسلام نے کہا ہے کہ ایک انسان کی جان لینا یعنی پوری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے، تو ہم اپنے اسلام سے تو نہیں ہٹ سکتے، لیکن اگر تم ہمارے دروازے تک آ کر ہماری بہن بچے بیٹیوں کو جو ہے وہ اس طرح شہید کرو گے تو خاموش تو ہماری پاک آرمی بھی نہیں بیٹھے گی۔ یہ کسی بھول میں بیٹھے ہوئے ہیں، انڈین میڈیا کسی غلط فہمی کا شکار ہے، خود ہی اپنے علاقوں میں فائرنگیں کروا کے خود ہی اپنے ڈرون وہاں پہ گرا کے پاکستان کا نام لگا دیتے ہیں۔ یہ مودی جو ہے یہ بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کی جو سیاستدان ہے، یہ کبھی بھی یہ کمپرومائز نہیں کریں گے پاکستان کی سیکیورٹی پہ، بالکل نہیں کریں گے۔ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہاں میں پھر انڈین میڈیا کو یہ کہتا ہوں، دہشت گردی پھیلانے کے لیے پاکستان میں عراق ایجنٹ بھی جو ہے انہوں نے پھیلا دی ہیں۔ یہ تو اس طرح کے جو ہے وہ لوگ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نیچ اور گھٹیا حرکتوں میں جو ہے وہ بھارت اترا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حرکت ہوتی ہے، کوئی بندہ، وہ کہتے ہیں دعا کرنی چاہیے کہ دشمن بھی جو ہے نا وہ ظرف والا ہو۔ ہمارا تو دشمن بھی ظرف والا نہیں ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اتنا گھٹیا دشمن ہے جو چپیڑے کھا کے مار کھا کے یہ پھر بھی نہیں مانتا۔ اب ساری دنیا نے دیکھا ہے انہوں نے اپنی چیک پوسٹوں پہ سفید جھنڈے لہرائے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ شرم تو نہیں آتی؟ اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ ہم جنگ جیت گئے۔ جب تمہیں مار پڑنے لگتی ہے تم کبھی آبی دہشت گردی کی طرف آتے ہو، کبھی اس طرف آتے ہو۔ میں کرنل صاحب آپ سے میسج لینا چاہوں گی، مجھے بتائیں یہ بھارتی میڈیا کو اور یہ مودی وائرس کو کیا آپ جو ہے وہ میسج دینا چاہتے ہیں پاکستانی فوج کی طرف سے، پاکستانی عوام کی طرف سے، پاکستانی جذبے کی طرف سے؟ میں یہاں پر جیسے کہ شیخ صاحب نے بھی یہ بولا، یہ ان کی روایت رہی ہے کہ وہ مار کھانے کے بعد کہتے ہیں ہم نے مارا۔ آپ جب بھی آپ دیکھتے ہیں میڈیا کے اندر ہر دفعہ مار کھا لیتے ہیں۔ ان کا ابھی نندن والا واقعہ ابھی تک لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، چائے پلائی تھی، یہ جب واپس گیا انہوں نے اس کو چکر ویر دیا، انہوں نے میڈیا کے اندر یہ شو کیا کوئی نشان اگر کے برابر ہے وہ ان کو دیا اور اس کو پروموٹ کر دیا۔ انہوں نے صرف اپنے عوام کے سامنے اپنے ہی لوگوں سے یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بزدلی کرتے ہیں اور شو کرتے ہیں ہم نے دلیری اور بہادری کی ہے، اور یہ جرت بھی نہیں کر سکتے یہ بارڈر کراس کرنے کی، یہ جرت بھی نہیں کر سکتے، ان کے لوگوں میں گٹس ہی نہیں ہے کہ یہ لڑ سکے۔ میں نے وزیرستان وار لڑی ہے، میں نے کشمیر وار لڑی ہے، میں نے سیاچن، میرے 2 ٹینیور ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے، ان کی کس طرح کی نیچر ہوتی تھی، یہ کس طرح پوسٹ سے چھوڑ کے بھاگتے تھے، اور ان کو جب ہم جواب دیتے تھے وہاں پر بھی، چونکہ ہمارے کشمیر میں ہمارے جو نیچے لوگ ویلی کے اندر ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر فائرنگ کرتے تھے، ہم ان کے اوپر فائرنگ کرتے تھے، اور یہ ان کا شروع سے وتیرہ رہا ہے، کیونکہ ابھی بھی آپ اگر ایک وہ روندو بچے نہیں ہوتے جن کی جو ہے وہ چیز لے کے بھاگ جاؤ تو وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے تو خود ہی دی ہے اس کو، جی کوئی میرے سے لے کے نہیں بھاگا۔ امیجن کریں کہ 5 طیارے گر گئے ہیں اور وہ ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان آرمی نے، پاکستان ایئر فورس نے ان کے طیارے گرا دیے، چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ تو ان کی یہ نیچر ہے، یہ چیزیں کرتے ہیں۔ کچھ سچ بولنا سیکھیں، میں ان کے میڈیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کچھ سچ بولنا سیکھیں، سچ بولیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کرنل صاحب کہ اس وقت میں کشیدگی کو دور کرنے پر بات کرنی چاہیے،
ہمارا پاکستانی میڈیا ہو یا انڈین میڈیا ہو، ہوش کے ناخون لینے چاہیے. دونوں ملکوں کے لیے جنگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اکنامیکل پوزیشن دونوں ہی طرف جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف جائے گی. اور ایک پاگل آدمی جو وزیر اعظم ہے مودی ان کا، ایک پاگل آدمی جسے مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، اس کو ایوان میں بٹھا رکھا ہے. اگر اس ایک کو، ہم ایسے پاگلوں کو نا مینٹل ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں، اور ایسے پاگل لوگ جو ہے ان کی ریکوری کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہوتی. ہمارے کافی مودی پڑے ہوئے ہیں یہاں، کافی مودی ہیں یہاں پر مینٹل ہاسپٹل میں. تو آپ بے فکر رہے یہاں پر. اگر وہاں آپ کے پاس جگہ نہیں ہے ادھر بھیج دیں، میں ایڈمیشن کروا دیتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے وہ 3 سال لگیں گے، کافی حد تک بہتری شاید آ جائے اس میں. لیکن اگر پھر بھی نہ آئی تو پھر ہم جو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ٹھیک ہونے کے قابل نہیں ہے، جو کہ وائرس کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم جو لیڈر ہوتا ہے نا، جو ہمارے سینئرز ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، انہیں عوام کو کا پازیٹیو چیز سوچنی ہوتی ہے. کوئی بھی فیصلہ لینا کے پیچھے عوام کو ویلکم کرنا چاہیے، عوام کو وہ چیزیں انہوں نے دیکھ کر فیصلے لینے. جنگیں کسی چیز کا سلوشن، کسی چیز کا حل نہیں ہوتی. ایٹ دی اینڈ آف دیٹ وہ ٹیبل پہ بیٹھنا ہوتا ہے. اور انسانیت، جیسے آپ نے کہا کہ ایک دوسرے سے جب انکاؤنٹر کریں گے، ادھر سے بھی جانے جائیں گی، ادھر سے بھی جانے جائیں گی. ہماری سائڈ پہ تو جانے جائیں گی تو ہمارے تو شہید ہیں، اللہ کی نظر میں وہ تو رتبہ پا لیں گے. ان کی طرف سے جب جائیں گے وہ حرام موت مریں گے. تو تم تو ویسے ہی جلا دیتے ہو نا، ویسے بھی جل کے ہی مریں گے، تو تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی ہم تو چاہتے ہیں، جی بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دونوں سائڈز کی، عوام کی انسانیت کی خاطر انہیں اس چیز کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور اس چیز پہ ایگو میں آ کر اور یہ لوگوں کے سامنے اپنے ووٹ لینے کے لیے اور اس طرح کی پالیٹکس میں ون کرنے کے لیے ایسی چیزیں کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے. بہت شکریہ کرنل ریٹائر عبید مسعود صاحب آپ کا بھی، اور شیخ محمد یونس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ.